حماس کے عسکریت پسندوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے منگل کی شام اسرائیلی شہر تل ابیب کی طرف 130 راکٹ اس اسرائیلی فضائی حملے کے جواب میں فائر کیے جس سے غزہ میں ایک 12 منزلہ عمارت کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں ہونے والے ان راکٹ حملوں کو پہلے سے کشیدہ صورتحال میں اضافے کی وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ جھڑپوں میں اب تک جان و مال کا جو نقصان ہوا ہے اس کا بڑا حصہ غزہ میں پیش آیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ فوری طور پر دونوں فریقوں سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہمیں اسرائیل اور غزہ سے راکٹ فائر کرنے والوں کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ہے اور ہم ان سے کارروائیاں روکنے اور پرامن رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے اور راکٹ حملوں کا جواب دینے کا حق ہے۔ اسرائیلیوں کی طرح فلسطینی عوام کو بھی سلامتی اور تحفظ کا حق ہے۔ ہمیں غزہ اور اسرائیل میں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں بھی شدید تشویش ہے، جس میں بچوں کی ہلاکت کے علاوہ بہت سے بے گناہ شہری زخمی ہوئے ہیں۔ بعض حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ امریکہ قیادت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہا ہے اور اسی لیے لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے، مگر محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس کا جواب کچھ یوں دیا۔ Well, I would respond to that criticism, Matt, by noting that the United States is doing what we can. امریکہ جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بعض صورتوں میں ہماری صلاحیت محدود ہوگی۔ جہاں اپنی جانیں بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے پریشان کن مناظر دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہیں، ماہرین کا ماننا ہے کہ ان حالات میں قیادت اور سفارتکاری اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس خطے میں قائدانہ خلا موجود ہے جس کا انتہا پسند عناصر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جب بھی کوئی تشدد استعمال کرتے ہوئے عجلت میں میزائلز فائر کرتا ہے جو کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ اسرائیلی ہوں یا فلسطینی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کو دور کرنے کا یہ ایک موقع ہے۔ ایک اور ماہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ کو اپنے اتحادی اسرائیل سے بات کرنی چاہیے۔ The United States is probably in the best position. اس معاملے پر اسرائیل سے بات چیت کرنے کے لیے شاید امریکہ بہترین پوزیشن میں ہے۔ یقیناً امریکہ کا حماس سے براہ راست رابطہ نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں دوسری طاقتوں کا کردار بھی ہوگا۔ So there's a role for other actors there as well. اسرائیلی فوج نے منگل کی شام ایک ویڈیو جاری کی جس میں اس کا آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم حماس کی طرف سے تل ابیب پر فائر کیے گئے راکٹس کو روک رہا ہے۔ ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے کے ممالک جیسے مصر اور اردن کو بھی صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے بچانے کے لیے حماس پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔